أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہتر طریقے پر، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی نفس پر اس کے مقدور سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ تمہارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یہ سورہ انعام کی 152 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اور جو کام حرام قرار دیے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں بھی انہی باتوں کا تذکرہ ہے. یہاں پر ایک جو حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ کہا گیا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ اصل یتیم کہتے ہیں وہ لڑکا یا لڑکی جس کے بچپن میں اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، جو ابھی نابالغ ہے. پھر ان کے بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلاتے. اور اس میں یتیم کے جو ولی ہیں اور جو ان کی پرورش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو خطاب کر کے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تم ان کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. تو اس میں وہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمایا بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، انہیں ظلم و زیادتی کر کے کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال جو ان کے ولی ہوتے ہیں اور جو ان کے نگران کار ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں. یہ کہا گیا ابھی تو ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آگ کھا رہے ہیں، لیکن جب قیامت میں اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کو جب پتہ چلے گا کہ وہ آگ تھی جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں بھری تھی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد وہ آگ میں ڈالے جانے والے ہیں. اور مختلف احکامات اس صورت میں تفصیل کے ساتھ یتیموں کے تعلق سے دیے گئے تھے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. فرمایا گیا یعنی یتیموں کا جو مال ہے ان کا مال ان کو دے دو، اور ان کے اچھے مال سے تمہارے برے مال کو نہ بدلو. یعنی تمہارے پاس کوئی خراب چیز ہے، نکمی چیز ہے، ردی چیز ہے، کیونکہ یتیم بچہ بول نہیں سکتا، اپنا حق مانگ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، اس لیے اس کا اچھا مال لے کر اپنا خراب مال اس کے مال میں مت ڈال دو کہا گیا ہو. یہ حکم دیا گیا. تو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ یتیم کی مال کی حفاظت کرنا اس کے ولی کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط طریقے سے قریب مت جاؤ، اس کو ناحق کھا جانے کی کوشش مت کرو، لیکن اس کے مال میں اضافے کی خاطر اگر کوئی اچھا اور جائز کاروبار اور تجارت ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس میں اس کا مال لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں نقصانات کم سے کم نظر آتی ہو. تو یہ مستحسن ہے اور ایسا کرنا چاہیے یتیم کے ولی کو. اور اس میں جو بات واضح کر دی گئی کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر جب تک کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، اچھے طریقے سے، اور جب تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ سمجھدار اور سوجھ بوجھ والا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرتے رہو. جمہور علماء نے اس بات کے لیے فرمایا کہ
بچے کی عمر بالغ ہونے کی 15 سال ہے، یعنی سن بلوغ 15 سال میں ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اس کا مال دے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگر تم دیکھو کہ وہ اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کر سکتا ہے، کیا اپنے مال کی حفاظت اگر کر سکتا ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں اس کے پاس یہ سمجھ، یہ صلاحیت اور لیاقت آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، یا مال ضائع ہو جائے گا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فرمایا سورہ نساء 4 پاری میں۔ دیکھو کہ اگر اس میں صلاحیت آ گئی ہے اور یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کا مال اگر اس کو دے دیا جائے، اس کا حوالے کر دیا جائے، تو وہ مال کی حفاظت اچھی طریقے سے کر لے گا، تو پھر اس کو حوالے کر دینا چاہیے۔ ورنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 25 سال تک ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرتا رہے، صرف 15 سال میں بالغ ہونے کی وجہ سے اس کو نہ دے دے۔ اس آیت کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف بالغ ہو جانا شرط نہیں ہے، بلکہ سمجھ بوجھ اور شعور بھی پیدا ہو جانا کہ مال کی حفاظت کر سکنا وہ اپنے، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بچے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو 25 سال تک انتظار کرنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ بتایا گیا۔ اور جو ہے اگر 25 سال کے بعد بھی جیسا جنون اور پاگل پن طاری ہے کسی کے اوپر، وہ اس سمجھ آئی ہی نہیں ہے، تو پھر شرعی قاضی اس کا فیصلہ کرے گا کہ وہ ایک ذمہ دار شخص کو اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دے گا۔ جب بھی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی دیوانہ پن ہے کسی کے اوپر، جنونی کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مال اگر دیں گے تو وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا سورہ نساء میں، یعنی اس کے مال کو جلدی جلدی غیر ضروری طور پر کہیں وہ بڑا ہو جائے گا یہ سوچ کر جو ہے خرچ نہ کر ڈالو، یعنی بڑا ہو کر وہ پوچھے گا اپنے مال کے تعلق سے، ابھی چھوٹا ہے، اس کا مال جس طریقے سے چاہے غیر غلط جگہوں پر خرچ مت کر ڈالو۔ ہاں ایک جو ہے اجازت دی گئی ہے یتیم کے ولی کو کہ اگر وہ جو ہے مستحق ہے تو پھر وہ اپنا محنتانہ لے سکتا ہے، جو ذمہ داری وہ نبھا رہا ہے، جو وہ بچے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، تو اس میں سے اپنی کفالت کے لیے کچھ معاوضہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خوشحال ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ بھی لے۔ اگر خوشحال نہیں ہے، غریب ہے، مستحق ہے اور اپنا وقت بھی لگا رہا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر وہ اس میں جو ہے اس بات کی اس کو اجازت ہے کہ کچھ اپنی کفالت اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں اس میں سے کچھ مال لے لے۔ تو اس میں وہ تمام باتوں کا تذکرہ آ گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، ان آیتوں کو سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھ لیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یتیم کی مال کی زبردست طریقے سے، اچھی طریقے سے نگرانی اور حفاظت ہونی چاہیے، اس کے مال میں کسی قسم کا کھٹ پٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یتیم کے ساتھ بہترین معاملہ اور حسن و سلوک کرنے کے لیے تو کئی ایک احادیث ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے یتیم کی کفالت کے سلسلے میں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور ایک حکم جو دیا گیا ہے اس میں کہ ناپ تول اگر تم انصاف کے ساتھ نہیں کرو گے، ڈنڈی مارو گے تو یہ حرام ہے۔ تو اس میں ناپ تول کے لیے کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مطففین میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، شدید حرام قرار دیا گیا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل فرمایا، ویل مس تباہی ہے اس کے لیے۔ ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ فرمایا، ویل ہے، خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ مطففین کا مطلب تطفیف کرنے والے، کمی کرنے والے، چرانے والے۔ کیا جب جو ہے لوگوں سے لیتے ہیں تو اس میں جو ہے برابر برابر پورا پورا لینا چاہتے ہیں، جب انہیں ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں، اور جو ہے جب ناپ اور تول کر دینا کا وقت آتا ہے تو اس وقت
کمی کر دینا چاہتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اپنا حق تو پورا وصول کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے کا حق جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ ناپ تول میں جو ہے کسی قسم کی بے انصافی نہ کرے، کیونکہ پچھلی قوموں نے ناپ تول میں بے انصافی کی تھی، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب الہی آیا اور وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ قوم شعیب کا تذکرہ قرآن میں بار بار ملتا ہے، ان کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے وہ، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا۔ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرمایا ایک مقام پر، اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں ان کو گھٹا کر مت دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد پھیلاتے مت پھرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کا حق مارو گے تو زمین پر فساد پھیلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ اور اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ صرف یہاں پہ ناپ تول کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخصوص کہ صرف ناپنے اور تولنے کے جتنے کام ہیں اس میں ڈنڈی نہیں مارنا، بلکہ کسی کے ذمے کسی اور شخص کا کوئی حق باقی ہو، دینا ہو، تو اس میں اگر وہ کمی کرے گا تو پھر وہ بھی تثفیف میں داخل ہے۔ کسی کے ذمے کسی اور شخص کا کوئی بھی حق ہو تو اس میں اگر وہ کسی قسم کی بھی کمی کرے گا تو وہ بھی تثفیف میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو نماز میں کمی کرتے ہوئے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ارکان و واجبات میں برابر سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے نماز میں تطفیف کر دی، مطلب یہ ہے کہ نماز میں چوری کر دی۔ نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پڑھ کر دکھلایا ہے بالکل اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں بھی اگر جلدی کریں گے، عجلت کریں گے اور برابر واجبات کی ادائیگی نہیں ہوگی، ارکان کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی چوری ہے۔ تو اس میں جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا کہ چاہے وہ کوئی ملازم پیشہ ہو، تاجر ہو یا جو ہے مزدور ہو یا کوئی اور ہو، کوئی اگر اپنے وقت کی چوری کرے گا تو وہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، ایک مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، جیسا کہ ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں کہیں پر، اور ملازمت میں یہ بات پہلے سے طے ہے کہ 9 بجے حاضر ہو جانا ہے اپنے کام کے لیے، تو 9 بجے جانے کے بجائے 11 بجے جاتے ہیں، 2 گھنٹے دیر سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جانے کے بعد تھوڑی دیر بھی کام نہیں کیا، لنچ کے لیے اتر گئے، لنچ کے لیے 1 گھنٹہ مقرر ہے، 2 گھنٹہ کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور بہت سے ایسی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، کوئی گاؤں میں کام کر رہا ہے، وہاں پر جاتا ہی نہیں، اپنی اٹینڈنس دلوا دیتا ہے کسی سے کہہ کر، کسی کو کچھ پیسہ دے کر، اور کام کرنا نہیں چاہتے، آفس پر جا کر جو کام تمہارے ذمے ہیں وہ کام کو نبھانا نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم کو مزید اور پیسے دیں گے، رشوت، تو ہم کام کریں گے ورنہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس قسم کی بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کے سب حرام ہیں، یعنی جو پیسہ لیا جا رہا ہے اور جو بات طے ہے پہلے سے کہ اتنا وقت دیا جائے گا، اتنا وقت دینے کے بعد اس کی اتنی اجرت دی جائے گی روزانہ یا 1 مہینے کے بعد، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کام اب کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کو نبھانا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا آفیسر ہو، چاہے معمولی کام کرنے والا ملازم ہو، یا کوئی مزدور ہو، یا کوئی امیر ہو یا غریب ہو، دینی کام ہو، علمی کام ہو، یا اور کسی بھی قسم کا کام ہو۔ دینی کاموں میں بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ مسجدوں میں کام کرنے والے یا دینی مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ بھی اس قسم سے جو ہے احتیاط نہیں کرتے۔ تو ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی گئی ہے اور جس کے عوض وہ اجرت لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ میں اتنی ذمہ داری نبھاؤں گا، تو پھر ان کے اوپر وہ ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پوری ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تطفیف کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بڑی وسعت ہے
اس جملے میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صرف ناپ اور تول کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ساری ذمہ داریاں انسان اپنے اوپر جو لیتا ہے اپنے آپ اور اس کے عوض میں جو ہے کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر ادا کرے۔ پھر فرمایا گیا اسی حکم کے سلسلے میں لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی ہم کسی نفس پر اس کے مقدور سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پوری طور پر یعنی اپنے طور پر کوشش کرے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی، جیسا کہ ناپ تول کے لیے اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو نبھائے۔ ایک اصولی بات اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بھی جو ہے ناپ تول کا جو معاملہ ہے اور تمام دوسری ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، اس معاملے میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی پیمانے اور ترازو صحیح استعمال کرے اور ناپ تول میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرمایا کہ تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے، تھوڑا سا زیادہ اگر چلے جا رہا ہے تو اس میں تمہارا شک ختم ہو جائے گا، اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرے، باوجود اگر بلا ارادہ کوئی بھول چوک ہو گئے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے۔ یہی اصول دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی ہے کہ آدمی حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانے اور ادا کرنے کی، اس کے باوجود اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ بالفاظ دیگر کسی بھی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں آدمی کے بس میں جو کچھ ہے وہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ بری نیت سے چوری کرنے کی نیت ہے، وقت لگانا نہیں چاہ رہا ہے، جا کر کام کرنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کی تو پکڑ ہونے والی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کہہ رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، اچھی نیت ہے، کام کرنا چاہ رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے، اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا سکے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے اور اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک رہنمایانہ اصول ہے جس سے آج کے حالات میں جبکہ غیر اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی نظام نے اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے قدم قدم پر جو رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے، وہ وضعی قوانین کی جکڑ بندیاں شرعی احکام کی تعمیل میں مانع ہو رہی ہے۔ رہنمائی حاصل ہوتی کہ اگر آدمی ایمانداری کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو جس حد تک واقعی میں مجبوریاں ہیں جو وہ کر نہیں پا رہا ہے چاہتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جو بدنیتی سے کام کرے گا، جو اپنے طور پر جو ہے کوشش نہیں کرے گا اچھے طور پر نبھانے کی، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی گرفت ہونے والی ہے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، بلکہ سارے کام کاج میں، اپنی ساری ذمہ داریوں میں، نہ صرف تجارت میں ناپ تول بلکہ اپنی ساری جو ذمہ داریاں انہوں نے لی ہے اس کے بارے میں بھی اسے ہمیشہ اس بات کا لحاظ سامنے رہنا چاہیے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میرے رب نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ میں اگر اس میں چوری کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، اور میرا مال، میری کمائی یہ عقل حلال میں شمار نہیں ہوگی، یہ سمجھ کر جو ہے اچھے طور پر ذمہ داری نبھانا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس میں مسلمان، غیر مسلمان سب شامل ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات کا احساس ہی نہیں رہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم اس کے عوض معاوضہ لے رہے ہیں اور اس کی اجرت لے رہے ہیں، تو پھر ہم کو ذمہ داری پوری طور پر نبھانا چاہیے۔ عمل کرنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا